اگر آپ کے دشمن امن چاہتے ہیں تو انہیں صرف چھوڑ مت دو، لیکن ان کو حفاظت کے ساتھ ایسی جگہ پہ لے جاؤ جہاں وہ محفوظ ہے. escort them to a place of security. دشمن کو صرف چھوڑو مت، ان کے ساتھ جاؤ اور ایسی جگہ پہ انہیں چھوڑ آؤ جہاں وہ محفوظ ہے. آج کے تاریخ میں کتنا بھی دیالو سپاہ سالار اگر دشمن امن چاہتا ہے کہیں گا اپنے سپاہی سے چھوڑ دو، بٹ کوئی سپاہ سالار یہ نہیں کہیں گا کہ اس کو اسکارٹ کرو، اس کو حفاظت کے ساتھ ایسی جگہ پہ لے جاؤ جہاں وہ محفوظ ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ اگر دشمن، اگر کافر، اگر مشرک صلح چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، تو انہیں حفاظت کے ساتھ ایسی جگہ لے جاؤ جہاں وہ محفوظ ہے. اور اکثر جب بھی قرآن میں آپ پڑھیں گے جہاں جنگ کے میدان میں لڑائی کے بارے میں لکھا ہے اور کہا گیا ہے کہ جب دشمن آتے ان کے اوپر حملہ کرو، اس کے فوراً بعد اکثر چاہے سورہ انفال ہو، سورہ توبہ ہو، آپ قرآن میں اکثر اس کے بعد لکھا ہے کہ امن بہتر ہے. کیونکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو امن پسند مذہب ہے. امن ہمیشہ بہتر ہے. تو میڈیا اکثر آؤٹ آف کانٹیکسٹ حوالہ دیتی ہے اور اسلام کو بدنام کرتی ہے. تیسری اسٹریٹجی، تیسرا طریقہ جو انٹرنیشنل میڈیا اسلام کو بدنام کرتا ہے وہ کچھ اسلام کے الفاظ یا قرآن میں سے کچھ الفاظ لیتی ہے اور اس کا غلط ترجمہ کرتی ہے اور اسلام کو بدنام کرتی ہے. اور سب سے زیادہ بدنام لفظ اسلام اور قرآن میں جو موجود ہے، جو میڈیا جو سب سے زیادہ بدنام کرتی ہے آج کی تاریخ میں، وہ ہے لفظ جہاد. اور میڈیا ایسا پیش کرتی ہے کہ جہاد کی معنی کیا ہے. میڈیا کہتی ہے کہ جہاد مطلب کوئی بھی مسلمان جب جنگ کرتا ہے کوئی بھی وجہ سے، چاہے اپنی ذاتی وجہ ہو، چاہے پیسے کے لیے ہو، چاہے پاور کے لیے ہو، چاہے طاقت کے لیے ہو، چاہے علاقے کے لیے ہو، کوئی بھی وجہ سے اگر مسلمان لڑتا ہے اسے کہتے ہیں جہاد. اور یہ غلط فہمی صرف غیر مسلمانوں میں نہیں، کئی مسلمانوں میں بھی ہے. میڈیا اسے اتنا عام کر چکا ہے کہ غیر مسلمان تو چھوڑو، آج کل اکثر مسلمان بھی سمجھنے لگے ہیں کہ اگر کوئی مسلم لڑتا ہے کوئی بھی وجہ سے، چاہے ذاتی وجہ ہو، چاہے پیسے کے لیے ہو، چاہے پاور کے لیے ہو، چاہے علاقے کے لیے ہو، اسے کہتے ہیں جہاد. جہاد کی یہ معنی بالکل نہیں ہے. جہاد آتا ہے عربی لفظ جہادہ سے، جس کے معنی ہے جد و جہد، ٹو اسٹرائیو. جہاد مینس ٹو اسٹرگل. اور اسلامک شریعت اس کی معنی ہے کہ جب ایک انسان اپنے نفس کے خلاف جد و جہد کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے کے لیے، اسے کہتے ہیں جہاد. یہ افضل جہاد ہے. جہاد کے معنی ہے جد و جہد. اور اسلامک پس منظر میں اگر ایک مسلمان یا کوئی انسان اپنے نفس کے خلاف جد و جہد کر رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے کے لیے، اسے کہتے ہیں جہاد. اگر ایک انسان جد و جہد کر رہا ہے معاشرے کو سدھارنے کے لیے، اسے کہتے ہیں جہاد. اگر ایک انسان میدان جنگ میں ظلم کے خلاف جد و جہد کر رہا ہے، اسے کہتے ہیں جہاد. اگر ایک انسان حق کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے میدان جنگ میں ان سیلف ڈیفense اگر جد و جہد کرتا ہے، اسے کہتے ہیں جہاد. جہاد کی معنی ہے جد و جہد. اٹ مینس ٹو اسٹرائیو اینڈ اسٹرگل. جد و جہد کرنا. عام طور پہ اگر ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ ایگزامینیشن میں پاس ہونے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، اسے بھی کہتے ہیں جہاد. یہ عام جہاد ہے. جو پہلے 4 معنی میں نے کہا وہ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں جہاد کرنا. جہاد کئی قسم کے ہیں. جد و جہد کرنے کو کہتے ہیں جہاد، لیکن اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے کو کہتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ.
میڈیا اکثر جہاد کا ترجمہ کرتی انگریزی میں ہولی وار، پاک جنگ۔ جب ہم ہولی وار کو عربی میں ترجمہ کرتے ہیں پاک جنگ، عربی میں سے کہیں گے حرب مقدسہ۔ آپ ساری آیت قرآن مجید کے پڑھیے، ساری حدیث پڑھیے، کدھر بھی قرآن یا صحیح حدیث میں نہیں لکھا ہے حرب مقدسہ، پاک جنگ، ہولی وار۔ یہ میڈیا کہتی ہے جہاد کے معنی ہولی وار، اور جب تحقیق کرتے پتہ لگتا ہے یہ الفاظ ہولی وار سب سے پہلے استعمال کیا گیا تھا عیسائی کروسیڈرز کے لیے۔ جب عیسائی کروسیڈرز عیسائیت کے نام پہ ہزاروں انسانوں کا قتل کر رہے تھے، اسے کہا گیا تھا ہولی وار، اور آج استعمال کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے لیے۔ یہ ہے میڈیا کا پاور۔ یہ تیسرا طریقہ، اور ایک مثال میں پیش کروں گا آپ کے لیے۔ 9/11 کے بعد، 9/11 کے بعد، 2001 ٹوین ٹاور کے بمبارڈمنٹ کے بعد 2 سال بعد میں USA گیا، لاس اینجلس 2003 میں، اور یہ اردو تقریر ہے تو شیروانی پہناؤ، نہیں تو اکثر میں باہر جاتا ہوں تو سوٹ اور ٹائی پہنتا ہوں، لیکن میری جو اسلامی نشانی، ٹوپی، داڑھی، ٹھکنے کے اوپر، ایزی ٹارگٹ، اچھا بکرا۔ آپ جب جائیں گے امیگریشن میں، سوٹ اور ٹائی، ٹوپی، داڑھی، ٹھکنے کے اوپر بکرا، میں تیار رہتا ہوں کہ میرے ساتھ پوچھ تاچھ ہونے والی ہے۔ تو امیگریشن میں داڑھی، ٹوپی، ٹھکنے کے اوپر جاؤ انکوائری کے لیے۔ میں جاتا ہوں وہاں تو پوچھنے لگتے کہ آپ کس لیے ادھر آئے؟ تو میں نے کہا مجھے ایک ایوارڈ مل رہا ہے لاس اینجلس میں۔ آپ کا ایک ایوارڈ مل رہا ہے، آپ کا پیشہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا جیزس کرائسٹ نے کہا ہے بائبل میں، سیک دی ٹروتھ اینڈ ٹروتھ شیل فری یو۔ آپ حق کو پھیلاؤ، میرا کام ہے حق کو پھیلانا۔ انگریزی میں کہہ رہا تھا میرا پیشہ ہے دائی۔ واقعہ تو بہت بڑا ہے، سمے کم ہونے کی وجہ سے میں مین موضوع پہ آؤں گا، جہاد کے موضوع پہ آؤں گا۔ جب میں جاتا ہوں کسٹم میں تو میں جان بوجھ کے کہتا ہوں کہ میں آ رہا ہوں اسلامک کانفرنس کے لیے، میں کوئی جھوٹ نہیں بولتا ہوں۔ اسلامک کانفرنس، داڑھی ٹوپی، بیگ کو کھولو۔ بیگ کھولتے تو ملتا ہے میرا DVD جس کا موضوع تھا جہاد اور دہشت گردی، ایک اسلامک نظریہ، اور اس کے DVD کور پہ پستول کی فوٹو تھی۔ تو کسٹم آفیسر کھولتا ہے اور کہتا ہے کیا آپ جہاد میں مانتے ہیں؟ میں نے کہا بے شک میں جہاد میں مانتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ جد و جہد کرو، تو میں جہاد میں مانتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں بائبل میں جد و جہد کرو۔ نہیں، میرا مطلب کہ آپ جہاد میں مانتے، لڑائی جھگڑے میں مانتے؟ میں نے کہا بائبل میں پڑھیے، بائبل میں لکھا ہے، بک آف ایکسوڈس چیپٹر نمبر 22 ورس نمبر 18 سے 20، بک آف ایکسوڈس چیپٹر نمبر 32 ورس نمبر 27 اور 28 میں لکھا ہے کہ لڑائی کرو، جھگڑا کرو۔ بک آف نمبرز میں پڑھیے آپ، چیپٹر نمبر 31 ورس نمبر 1 سے 18، اس میں لکھا ہے کہ لڑائی کرو، جھگڑا کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں گاسپل آف لیوک میں چیپٹر نمبر 19 ورس نمبر 27 میں، اور گاسپل آف لیوک چیپٹر نمبر 22 میں ورس نمبر 36 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ تلوار لو اور جا کے لڑو۔ تو وہ مجھے کسٹمر آفیسر بولتا ہے وہ کہہ رہے تھے کیا غلط لوگ کے خلاف لڑو، تو میں بھی وہی لڑائی میں مانتا ہوں، غلط لوگ کے خلاف یا اچھے لوگ کے خلاف کہاں میں کہتا ہوں لڑائی کرنا چاہیے۔ فوراً ماشاء اللہ 8-10 کسٹم آفیسر اکٹھا ہو گئے اور پوچھنے لگے سر کین وی آسک یو ون مور کوشچن۔ جو بھی سوال کرتا تھا مجھ سے میں اسے بائبل کے حوالے سے جواب دیتا تھا۔ فوراً ایک سوال جواب کا سیشن شروع ہو گیا۔ سر کین وی آسک یو ون مور کوشچن، جناب کیا میں آپ سے اور ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ تو میں نے میرے میزبان سے کہا فون کر کے آپ ڈریے مت، میں ذرا دعویٰ کر رہا ہوں، نہیں تو میزبان گھبر جائے گا کہ ذاکر 1 گھنٹہ ہو گیا ابھی تک باہر نکلا کیوں نہیں۔ میرا پیشہ ہے دعوت دینا، میں دائی ہوں۔ اسی طریقے سے جب ہندوستان میں جب میں بات کرتا ہوں جہاد کے بارے میں، جو ماسٹر کی فور دعویٰ ہے، سارے تالوں کو کھولنے والی چابی سورہ العمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔